جب سے بنا ہے کبھی پاکستان خطرے میں ہے، کبھی جمہوریت خطرے میں ہے، کبھی سیکیورٹی رسک ہے فلانا. یہ فتوے دینا بند کرو کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو شکر میں اس کے ساتھ جس طرح سے جو کچھ ہوا تاریخ گواہ ہے. پریال تارپور صاحبہ چاند والی رات اریسٹ ہوئی ہے. مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا، کل رات کو اڈیالہ میں عمران خان کی 3 بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو کیا آپ سمجھتے کہ سیاست کے اندر خواتین کے اوپر جبر و تشدد کرنا آپ حامی ہیں؟ پہلے ہی 2 لخت کیا ملک، کیا پھر توڑنا چاہتے ہیں؟ سر میں مختصر ضرب کس پہ لگانے کی بات ہو رہی ہے؟ خان پہ لگا رہے یا پاکستان تحریک انصاف پہ لگا رہے؟ دیکھیں باتیں تو گردش کریے سر. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیاتاز ٹی وی. سردار لطیف کوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. سر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو شکر میں اس کے ساتھ جس طرح سے جو کچھ ہوا تاریخ گواہ ہے. پریال تارپور صاحبہ چاند والی رات اریسٹ ہوئی ہے. مریم نواز کے ساتھ جو کچھ ہوا، کل رات کو اڈیالہ میں عمران خان کی 3 بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو کیا آپ سمجھتے کہ سیاست کے اندر خواتین کے اوپر جبر و تشدد کرنا آپ حامی ہیں؟ دیکھیں جبر تو کسی شکل میں بھی، صرف خواتین پر نہیں ہے، کسی صورت میں بھی، خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، کسی پر بھی تشدد کا کوئی جسٹیفیکیشن جواز نہیں بنتا ہے. آج بین الاقوامی طور پر یونائٹڈ نیشنز میں آج ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے. او بھائی، دنیا ساری تو منا رہی ہے، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ پاکستان میں تم نے بنیادی حقوق جو ہے عوام کو ان کو دے رکھے ہیں. کیا 25 کروڑ عوام کے جو ہے بنیادی حقوق سلب نہیں کیے ہوئے؟ کیا یہاں چار دیواری کسی کی محفوظ ہے؟ کیا آپ نے جو ہے یہ پارلیمان کو بے توقیر نہیں بنا دیا کہ یہاں بوٹوں کی چھاپ میں رات کے بتیاں بند کر کے اپنے ایم این ایز کو 10 ایم این ایز کو گرفتار کر کے اپنے توہین نہیں کی ہے، ریاست کی توہین نہیں کی ہے، جمہور کی توہین نہیں کی ہے، 25 کروڑ عوام کی توہین نہیں کی ہے؟ کیونکہ پارلیمان جو ہے یہ عوام کا گھر ہوتا ہے، جو اپنے جو نمائندوں کے ذریعے، منتخب نمائندوں کے ذریعے سے یہاں قانون سازی اور آئین اپنا پالیسی سازی کرتے ہیں یہاں. تو جب آپ پارلیمانی کو تضحیق کرتے ہیں تو پھر آپ کون سے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ سو ہم نے بڑی شدید مذمت کی ہے. اور رات کا جو یہ انہوں نے کیا ہے کہ 3 بہنوں کے اوپر تشدد کیا ہے، ان کے اوپر ٹھنڈے پانی کی جو ہے واٹر وہ کیے ہیں، کیننز جو ہے وہ کیے ہیں، اور پھر ہمارا ٹانگ توڑی ہے جو شاہد خٹک ہمارا جو پارلیمانی لیڈر ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، آج بھی وہ پلاسٹر کروا کے تو بستر فراش ہے. اور ہمارے گاڑیاں جو ہیں توڑی ہیں انہوں نے، ایم این ایز کی گاڑیاں توڑی ہیں، ایم این ایز پہ تشدد کیا ہے. تو ہم نے تو یہاں پوائنٹ آف آرڈر پر یہ توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی کہ پریویلیج موشن کے ذریعے ہم بتائیں کہ پارلیمان کا استحقاق مجروح کیا گیا ہے ایم این ایز پر تشدد کرنے کے ناطہ سے. لیکن یہاں تو فسطائیت یہ ہے کہ ہمیں پوائنٹ آف آرڈر ہی کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ فسطائیت والا دور زیادہ دیر نہیں چلے گا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں. یہ جبر اور ظلم کی داستانیں یہ ختم ہوں گی انشاءاللہ. یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہی تماشا ہو رہا ہے. لیاقت علی خان کا قتل ہوا، اس کے بعد جو ہے 51 میں پھر محترمہ فاطمہ جناح کو سیکیورٹی رسک کہا گیا، اس کی تذلیل کی گئی. وہ بھی ایک عورت ہی نہیں تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہی نہیں تھی، بلکہ آزادی پاکستان کی ہراول دستے کے طور پر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہو کر پاکستان بنوانے کا ان کا رول تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے سیکیورٹی رسک کہہ کے پھانسی تک لگا دیا. وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کا آئین کا خالق اور ایٹامک بم بنانے والا تھا، اس کا احسانات تھے. رانی شہید بے نظیر بھٹو کو آپ نے سیکیورٹی رسک کہہ کر اس کو جو ہے ملک بدر بھی کیا، اور بعد میں جب وہ آئیں تو ان کو قتل کر دیا. اور مشرف اس میں پرنسپل ایکیوز تھا. وہ بھی مجھے بتائیں کہ اس کا کیا قصور تھا. اور پھر آپ نے جو ہے محترم نواز شریف صاحب کو 25 سال سزا کی اور 10 سال کے لیے ملک بدری کی، سیکیورٹی رسک اس کو بھی کہہ کر، سیکیورٹی رسک کہہ کر. اور اس کے بعد جو ہے اب محترم عمران خان صاحب کو سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہو، اور اس کو جو ہے پابا سلاسل کیا ہوا ہے، اور ان کی پارٹی پر تشدد کرتے چلے جا رہے ہو، اور ان کی خانوادے کو، بیگم کو تو اندر کیا ہوا ہے، اور بہنوں کو جو ہے جو کچھ آپ نے رات دیکھا جو کچھ ہوا ہے.
تو یہ اس طرح سے پاکستان جب سے بنا ہے، کبھی پاکستان خطرے میں ہے، کبھی جمہوریت خطرے میں ہے، کبھی سیکیورٹی رسک ہے فلانا. یہ فتوے دینا بند کرو کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن ہے. یہ عوام کا حق ہے. اگر عوام اس کو 90% لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہیں، لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت عمران خان. اوورسیز پاکستانیوں میں جاؤ تو ڈائسپورا میں 99% جو ہے عمران خان کے شہدائی ہیں. تو اگر آپ اسے سیکیورٹی رسک کر کے جیل میں ڈالتے ہو تو پھر آپ پاکستان کے عوام کی تضحیق کر رہے ہو. خدا را عوام جب اٹھتی ہیں تو پھر نیپال کی طرح آپ کو پھر ایئر لفٹ کرنا پڑے گا، یا بنگلہ دیش کی طرح حسینہ واجد جو بڑی جبلت کے ساتھ 15 سال حکمرانی کرتی رہی ہیں، اب اس کے دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے اور اس کو سزائے موت کی ہے بنگلہ دیش کی عدالتوں نے. تو ڈریں اس دن سے جب آپ سے بھی محاسبہ ہوگا. تاریخ بڑی ظالم ہے اور وہ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے. لطیف کوثر صاحب ایز اے ماہر قانون، سابق گورنر، سیزن پالیٹیشین، ایز اے پارلیمنٹیرین، 2025 کیسا دیکھا اور 2026 کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 2025 پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ کا بدترین سال تھا. اس سال ہم نے جو قانون سازی دیکھی ہے اس میں تضحیق کی گئی ہے آئین کی 1973 کی. میں تو حیران ہوں. یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جس طرح ہلکان ہو کر 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم پاس کروا رہے تھے، شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ جس آئین کے ہم خالق ہیں اور جس کو ہم نے 1973 کا آئین کہتے ہیں، بدترین دشمن نے بھی اس سے کھلواڑ نہیں کیا تھا. اس کے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا 1973. یہ عمرانی معاہدہ تھا پاکستان کے عوام کا اور متفقہ طور پر اس کو منظور کیا گیا تھا. اس کو منہدم کر دیا گیا ہے کیونکہ 3 ستونوں پر یہ تھا. ایک ستون بالکل کلامی صاحب، مفتی محمود صاحب آپ شاید بول رہے ہیں یا نام لینے نہیں چاہ رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تو ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان اور کے والد صاحب جو مفتی محمود صاحب تھے وہ بھی اس 73 کے آئین میں تھے. ولی خان صاحب تھے اس وقت، جو ہے مولانا نورانی تھے اس وقت، جو ہے جماعت اسلامی کے بڑے سارے ہی جید قسم کے جو ہے پرانے، جنہوں نے باوجود اپنے تمام تر اختلافات کے پاکستان کا متفقہ آئین بنایا تھا. اور یہ عمرانی معاہدہ تھا. اس سے کھلواڑ جب ہوا ہے پاکستان کو، یا تو دولخت ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے پاکستان کو. تو اس سے اب یہ جو انہوں نے کھلواڑ کیا ہے یہ پاکستان کا نقصان کیا ہے، جمہوریت کا نقصان کیا ہے. عدلیہ کو غلامی میں لے کر انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی ہے. معاف کیجیے گا، کفر کی ریاست چلتی ہے، بے انصافی کی ریاست نہیں چل سکتی ہے. تو یہ ہوش کے ناخن لیں، تاریخ سے سبق سیکھیں. پہلے ہی دولخت کیا ملک، کیا پھر توڑنا چاہتے ہیں؟ سر آخر میں مختصر ضرب کس پہ لگانے کی بات ہو رہی ہے؟ خان پہ لگا رہے یا پاکستان تحریک انصاف پہ لگا رہے؟ دیکھیں باتیں تو گردش کریے سر. باتیں دیکھیں، نہ تو نیپ کو ختم ہوئی تھی، انہوں نے جماعت اسلامی پر بین لگائی تھی، کیا جماعت ختم ہو گئی؟ انہوں نے نیپ پر دی، وہ اے این پی کی شکل میں آ گئی. انہوں نے پیپلز پارٹی پر بین لگائی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آ گئی. انہوں نے مسلم لیگ نون پر لگائی تو وہ 10 سال کے لیے نواز کو بھیجا، عمر قید سزا کی، کیا وہ ختم ہو گئی؟ ارے بابا، نہ تو کسی پر زک لگ سکتی ہے، نہ کسی کو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ عوام کا پریروگیٹو ہوتا ہے، ان کی چوائسز ہوتی ہیں، ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کس کو جو ہے حق حکمرانی دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع عوام ہی کا حق ہے حکمرانی کرنے کا اس ملک پر. یہ فضائی قوتوں کو جو کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے کھلواڑ کریں آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ. صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.